آپ کے بزرگ تو نگاہ مار کے پورے پورے شہر ختم کر دیتے تھے. ہوں بزرگاں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے تو کدھر گئی بزرگی؟ اور سر کہانیاں نے ہوں تو دسا آپ میڈیا کا دور ہے, کبھی کوئی بزرگ سامنے نہیں آئے گا. بزرگی چیک کرنے کے لیے لوگ کیمرے لے کے پہنچ جائیں گے اور پکڑی جائیں گی ساری چیزیں. یہ سب کہانیاں تھیں, کہانیاں پکڑی جاتی ہیں. آج کل اللہ کے ولی کدھر گئے, آج کل بابے کدھر گئے, آج کل کرامتیں نظر کیوں نہیں آتی؟ تو یہ جواب سنیے. اچھا جی, یہ کرامتیں تو ساری ہم نے مان لی, قرآن کے اندر بھی ہے, مولا علی کی کرامت بھی ہم نے مان لی, آصف بن برخیہ کی بھی مان لی, اور حضرت مریم کی بھی مان لی, اور اس کے علاوہ صحابہ کہف کی بھی مان لی. تو آج کل کے بابے جو ہیں وہ کرامتیں کیوں نہیں دکھاتے؟ بھائی بات سمجھیے, ایک ہوتی ہے کرامت, ایک ہوتا ہے معجزہ. معجزہ اور کرامت یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. علماء نے معجزہ اور کرامت کے اندر جو فرق بیان کیا ہے نا, اگر آپ اس فرق کو سمجھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج کل کرامتیں ظاہر کیوں نہیں ہو رہی. سنیے ذرا, جو ایمان والا ہوگا, جس کے دل میں کمال درجے کا تقوی ہوگا, وہ اللہ کا ولی ہوگا. تو کامل پیر کی جو پہچان اور نشانی وہ کرامت نہیں ہے. آج کل لوگوں نے سمجھ لیا جو پیر کرامت نہ دکھائے وہ پیر پیر ہی نہیں ہوتا. او بھائی, کرامت کو ظاہر کرنے کا حکم نہیں ہے. مرزا جیلمی یہ جو کہتا ہے نا جی اج کل بابے کو کرامتا منگو, اج کل کرامتا کتنے دکھاؤ نا بابے نو, کہہ کیمرے دے سامنے آؤ, کیمرے دے سامنے کرامت دکھاؤ. یہ اسی طرح کا نا سوال ہوا مولانا سام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے. وہ ایک مرتبہ آئے اپنے شیخ کی بارگاہ میں, اور شیخ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے, شیخ لوگ مجھ سے کرامتوں کا مطالبہ کرتے ہیں, میں کیا کروں؟ اب شیخ نے کیا فرمایا, کہتے ہیں جی دیکھو کرامت ایک بابوں کی یہ بھی مشہور ہوتی ہے, اللہ کے ولیوں کی, پھونک مار دیں, پھونک مار کے پانی میں دم کریں تو اس پانی کو پی لینے سے شفا مل جاتی ہے. حالانکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ جو ہوا اندر جائے اور انسان اس کو خارج کرے, پھونک مارے, اس میں جراثیم ہوتے ہیں, وہ ہوا تو بیمار کرتی ہے. اور یہ بابے کہتے ہیں ہم پانی پہ پھونک مارتے ہیں تو وہ پانی بیمار کو پلا دو, اس کو شفا مل جاتی ہے. حالانکہ سائنس کہتی ہے وہ جو ہوا ہے وہ تو بیماری کا باعث ہے. واہ بھئی واہ, اوے خدا کے بندے, ہماری سمجھ میں نہیں آتا. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے 12 سال بعد جو کشتی ڈوبی تھی اس کو ترا دیا, سارے کے سارے زندہ ہیں, سمجھ میں نہیں آتا. میں انشاءاللہ جواب اس کا چند دن بعد عرض کروں گا. او بھائی ہم یہ کہتے ہیں کرامت کی تعریف تو پڑھ لے, کرامت کہتے ہی اس کو ہیں جو سمجھ میں نہ آئے, جو عقل میں نہ آئے, جو سمجھ میں ہی آ گئی, جو عقل میں ہی بات آ گئی, اس کو تو کرامت بولے گی نہیں. کرامات اولیاء کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے. انجینئر مرزا جیلمی کی طرف سے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ آج کل کرامتیں نظر کیوں نہیں آتی, صحابہ کرام کی کرامتیں کیوں نہیں تھیں, اولیاء اللہ آج کل کدھر گئے, آج کل کرامتیں نظر کیوں نہیں آتی, آج کل مووی کا دور ہے, ویڈیو کا دور ہے, کیمرے کا دور ہے, کیمرے کے سامنے کرامتیں آنی چاہیے. تو یہ سارے جتنے بھی اعتراضات ہیں میں کوشش کروں گا آج کی اس گفتگو کے اندر ان تمام اعتراضات کو حل کیا جائے. سب سے پہلی بات جو سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ کرامت کی حقیقت کیا ہے, کرامت کہتے کسے ہیں. کرامت یہ ایک خلاف عادت کام ہوتا ہے, یعنی وہ کام جو ہر بندہ عموماً نہ کر سکے اس کو کرامت کہا جاتا ہے. اولیاء اللہ, اللہ کے ولی جب اپنے نفس کی طبیعت کے خلاف کام کرتے ہیں, جب نفس کو عادت سے ہٹا کر وہ خلاف عادت تک پہنچاتے ہیں, اور یہ سب کام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے لیے کرتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے وہ کام لے لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان سے وہ کام ظہور پذیر ہوتے ہیں جو عادت کے خلاف ہوتے ہیں. چونکہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کے خلاف کام کیا ہوتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ انعام ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے نفس کے خلاف کام کیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عادت کے خلاف کام کرنے کی طاقت عطا فرماتا ہے. خلاف عادت کاموں کی چند قسمیں: ارہاس, معجزہ, کرامت, معونت, استدراج اور اہانت. ارہاس کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی اللہ کے نبی سے نبوت کے اعلان سے پہلے
جو خلاف عادت امور واقع ہوں ان کو ارہاس کہا جاتا ہے. جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں مکہ کے اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو نبوت کے اعلان سے پہلے مجھ محمد پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا. یہ ہوتا ہے ارہاس. ایک ہے معجزہ. نبی کے اعلان نبوت کے بعد کسی بھی نبی سے جو خلاف عادت کام صادر ہو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. جیسے درختوں کا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آنا، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا. کرامت کس کو کہتے ہیں؟ کرامت کہتے ہیں وہ کامل مسلمان جو کسی نبی کی شریعت کا متبع اور پیروکار ہو، اس سے اگر کوئی خلاف عادت کام واقع ہو اور اس کے ساتھ وہ نبوت کا دعویٰ نہ کرے، اس کو کرامت کہا جاتا ہے. ایک ہے معونت. معونت کہتے ہیں کسی بھی عام مسلمان بندے سے کوئی خلاف عادت کام کا واقع ہو جانا. اس کے بعد ہے استدراج. استدراج کہتے ہیں کسی کافر سے کوئی عادت کے خلاف کام اگر واقع ہو جائے اس کو استدراج کہا جاتا ہے. ایک ہے اہانت. اہانت کسے کہتے ہیں؟ جھوٹے نبی سے خلاف عادت اگر کوئی کام واقع ہو جائے اور وہ کام اس کے دعوے کا مکذب ہو، یعنی اس کے دعوے کو جھٹلانے والا ہو. جیسے مسیلمہ کذاب جو خبیث تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے پاس ایک بندہ ہے، اس نے کہا میری ایک آنکھ جو ہے وہ کانی ہے، تو اس طرح کر دعا کر میری یہ آنکھ درست ہو جائے. تو مسیلمہ کذاب نے دعا کی تو اس خبیث کی، اس بندے کی جو دوسری آنکھ درست تھی نا، جیسے ہی اس نے دعا کی بجائے اس کے کہ اس کا جو کانا پن تھا وہ ختم ہو جائے، جو اس کی دوسری آنکھ تھی وہ بھی کانی ہو گئی. تو اس کو اہانت کہا جاتا ہے کہ جو جھوٹے نبی کے دعوے کے مکذب ہو. تو یہ تھی خلاف عادت کاموں کی چند قسمیں: ارہاس، معجزہ، کرامت، معونت، استدراج اور اہانت. اگلی بات سنیے، یہ جو کہا جاتا ہے جی آج کل اللہ کے ولی کدھر گئے، آج کل بابے کدھر گئے، آج کل کرامتیں نظر کیوں نہیں آتی، تو یہ جواب سنیے. علامہ محمد یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام المحققین ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جو صاحب کرامت بندہ ہوتا ہے نا، صاحب کرامت کو کرامت کے ظاہر کرنے کے وقت خوشی نہیں ہوتی، بلکہ اس کو اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ اللہ کے قہر سے ڈرتا ہے. اس کو ڈر یہ لگتا ہے کہ میں جس کو کرامت سمجھ لوں ہو سکتا ہے کہیں وہ استدراج نہ ہو. آپ جو کہتے ہیں نا آج کل کرامتیں دکھاؤ، آج کل کرامتیں کیوں نہیں دکھائی جاتی؟ او بھائی، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، وہ کرامت جب دکھاتا ہے وہ اس سے خوش نہیں ہوتا. ہاں، اگلی بات سنیے، جو صاحب استدراج ہوتا ہے اس کا معاملہ بالکل برعکس ہوتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ اپنے استدراج کو دیکھ کے یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری بہت بڑی کرامت ہے، اس سے وہ خوشی اور فرحت حاصل کرتا ہے. اور کرامات کا ثبوت قرآن مجید کے اندر موجود ہے. کیسے موجود ہے؟ دیکھیے، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اللہ کے ولی ہیں، آصف بن برقیہ ان کا نام ہے. انہوں نے ملکہ بلقیس کا تخت جو یمن کے اندر موجود تھا، آنکھ جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ملک شام میں حاضر کر دیا. اور پھر اتنا فاصلہ، اور جو تخت تھا وہ بھی کوئی عام تخت نہیں تھا، 80 ہاتھ لمبا تھا، 40 ہاتھ چوڑا تھا. اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی مشہور کرامت قرآن کے اندر موجود ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت ہوا من عند اللہ. جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی کفالت میں تھی، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام بے موسم پھل جب دیکھتے آپ کے پاس، آپ سوال کرتے ہیں مریم یہ کہاں سے آئے؟ آپ کیا فرماتی؟ یہ بے موسم جو پھل ہیں، فرماتی ہیں قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور پھر اصحاب کہف کا مشہور واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا. وہ اللہ کی وحدانیت کا جو اقرار کرتے تھے ان لوگوں کو سزا دیتا تھا. 7 لوگ جو تھے وہ غار میں پناہ لینے کے لیے چھپ گئے، اس کے خوف سے چھپ گئے. جب چھپ گئے اس نے غار کا جو منہ تھا وہ بند کروا دیا. 309 سال تک وہ سوتے رہے
اور پھر وہ اٹھ گئے بغیر کھائے پیے، ان کا 300 یا 309 سال زندہ رہنا ایک بہت بڑی کرامت ہے۔ اور پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی وہ بڑی مشہور کرامت جو آپ نے فرمایا واللہ ما فعلت خیبر بقوت جسمانیت ولکن بقوت ربانیت، کہ میں نے جو خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیا، اس کو ڈھال بنا لیا، فرماتے ہیں جسمانی قوت نہیں تھی، بقوت ربانیت، یہ اللہ کی طرف سے مجھے قوت عطا کی گئی تھی۔ یہ آپ کی مشہور کرامت ہے۔ اچھا جی، یہ کرامتیں تو ساری ہم نے مان لی، قرآن کے اندر بھی ہے، مولا علی کی کرامت بھی ہم نے مان لی، آصف بن برخیہ کی بھی مان لی، اور حضرت مریم کی بھی مان لی، اور اس کے علاوہ صحابہ کہف کی بھی مان لی۔ تو آج کل کے بابے جو ہیں وہ کرامتیں کیوں نہیں دکھاتے؟ بھائی بات سمجھیے، ایک ہوتی ہے کرامت، ایک ہوتا ہے معجزہ۔ معجزہ اور کرامت یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ علماء نے معجزہ اور کرامت کے اندر جو فرق بیان کیا ہے نا، اگر آپ اس فرق کو سمجھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج کل کرامتیں ظاہر کیوں نہیں ہو رہی۔ سنیے ذرا، معجزہ یہ نبی کے ساتھ خاص ہوتا ہے اور کرامت یہ ولی کے ساتھ خاص ہوتی ہے۔ ایک تو یہ فرق ہے۔ اگلا فرق سنیے جو بڑی توجہ کے ساتھ سننے والا ہے۔ فرمایا معجزات جو ہوتے ہیں ان کو ظاہر کرنا یہ شرط ہے معجزات کی۔ معجزات کے لیے اظہار شرط ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو معجزہ عطا فرمایا وہ اسے لوگوں پر ظاہر کریں گے تاکہ اللہ کی وحدانیت کا لوگ معجزے کو دیکھ کے اقرار کریں۔ اور جو اللہ کے ولیوں کی کرامات ہوتی ہیں ان کے لیے اخفاء شرط ہے، یعنی ان کو چھپانا شرط ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ معجزے کا فائدہ دوسروں کو ہوتا ہے، معجزہ دیکھ کے لوگ ایمان لے آتے ہیں، اور جو کرامت ہوتی ہے اس میں اس اللہ کے ولی کی عزت افزائی ہوتی ہے، اس لیے کرامت کو چھپانے کا حکم ہے اور جو معجزات ہیں ان کو ظاہر کرنے کا حکم ہے۔ تو یہ کہنا بابے جو ہے وہ کرامت ظاہر کیوں نہیں کرتے او بھائی، اور پھر یہ کہنا جی جس کے پاس جتنی زیادہ کرامات ہوں گی وہ اتنا زیادہ اللہ کا ولی، او بھائی نہیں، کرامات یہ ولایت کی نشانی نہیں ہے، بلکہ ولایت کا جو معیار ہے وہ قرآن نے جو ہمیں دیا ہے وہ یہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والا ہوگا، جس کے دل میں کمال درجے کا تقوی ہوگا، وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ تو کامل پیر کی جو پہچان اور نشانی وہ کرامت نہیں ہے۔ آج کل لوگوں نے سمجھ لیا جو پیر کرامت نہ دکھائے وہ پیر ہی نہیں ہوتا۔ او بھائی، کرامت کو ظاہر کرنے کا حکم نہیں ہے بلکہ کرامت کو چھپانے کا حکم ہے۔ اور کامل پیر کی پہچان یہ نہیں ہے کہ اس سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے، بلکہ کامل پیر وہی ہوتا ہے جس کی نظر سے دلوں کے احوال بدل جائیں۔ اور اس کے بارے میں علماء نے بڑی پیاری مثال لکھی ہے، فرماتے ہیں یہ تو پھر اس طرح ہو جائے گا جو بندہ کہے دی جو بابا کرامتیں دکھائے، جو اللہ کا ولی کرامتیں دکھائے ہم اس کو اللہ کا ولی مانیں گے، اور جو دوسرا ہے چاہے وہ جتنا مرضی اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، چاہے جتنا مرضی نمازی ہے، نیک ہے، سچا مسلمان ہے، سچا عاشق رسول ہے، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والا ہے، بھئی اس کو ہم سائڈ پہ رکھیں گے، ہم تو کرامت دیکھیں گے، کرامتیں کس کی زیادہ ہیں، وہ اللہ کا ولی نہیں۔ بھائی علماء نے بڑی پیاری مثال دی ہے، فرماتے ہیں خارق عادت کاموں کے بکثرت ہونے کو افضلیت کی دلیل بنانا یہ ایسے ہی ہے جیسے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بکثرت فضائل اور مناقب کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر افضل ہونے کی دلیل بنانا، یعنی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فضائل و مناقب کثرت کے ساتھ آئے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اتنی کثرت کے ساتھ وارد نہیں ہوئے۔ تو کہتے ہیں یہ تو اس طرح ہے کہ کوئی مولا علی کو سیدنا صدیق اکبر پر اس وجہ سے فضیلت دے کہ ان کے فضائل و مناقب بہت زیادہ وارد ہوئے ہیں۔ اور بھائی یہ بات الگ ہے، ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں جو سب سے زیادہ عزت مقام اور مرتبے والا ہے اس کا جو معیار ہے وہ تقوی ہے، فضائل و مناقب نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کا سچا ولی وہ ہے جو ولایت کی نشانیوں پر پورا اترتا ہو۔ مرزا جیلمی یہ جو کہتا ہے نا جی اج کل بابے کو کرامتا منگو، اج کل کرامتا کتنے دکھاؤ نا، بابے نو کہہ کے میرے سامنے آؤ،
कैमरे के सामने करामत दिखाओ। ये इसी तरह का ना सवाल हुआ मौलाना सामुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये शेख निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुरीद थे। वो एक मर्तबा आए अपने शेख की बारगाह में और शेख की बारगाह में अर्ज किया है, शेख लोग मुझसे करामतों का मुतालबा करते हैं, मैं क्या करूं? अब शेख ने क्या फरमाया? शेख निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि खुदा की शरीयत पर अमल करना, उस पर साबित कदम रहना, यही तो करामत है। फरमाते हैं तुम अपने काम में मशगूल रहो, लोग तो तुमसे एक करामत के बाद दूसरी करामत तलब करेंगे, भी एक दिखाती और करामत दिखा। फरमाते हैं असल करामत ये है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत पर अमल करो। अब रही ये बात, लोग करामतों का इनकार क्यों करते हैं? करामतों का इनकार किया मुअतज़िला ने। हम अहले सुन्नत व जमात कहते हैं जो बंदा करामतों का मुनकिर है औलिया अल्लाह की, वो गुमराह है, वो बददीन शख्स है। अच्छा, करामात औलिया को लोगों ने माना क्यों नहीं? इसका जवाब ना अलामा तफ्ताज़ानी ने बड़े खूबसूरत अंदाज में दिया। आप फरमाते हैं औलिया की करामतें तकरीबन इतनी मशहूर हैं जिस कदर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के मुर्जे मशहूर हैं। अहले बिदात और बद मजहबों की तरफ से करामात का इनकार करना यह कोई अजीब नहीं है। क्यों? फरमाते हैं उन्होंने करामतें ना तो उनकी अपनी है ना उनके किसी बाबे ने करामत दिखाई। करामत तो तब दिखाएंगे ना जब अल्लाह के वली होंगे, जब उनका अकीदा अपना दुरुस्त होगा। फरमाते हैं ना इनकी कोई अपनी करामत और ना इनके अंदर कोई गौसे पाक है, ना इनके अंदर कोई दाता अली अजवेरी है, ना इनके अंदर कोई बाबा फरीद है। जब कोई है ही नहीं, उन्होंने करामतें देखी नहीं, ना किसी ने करामतें दिखाई, ना इन्होंने अपने बड़ों की करामतें देखी हैं, तो फरमाते हैं इन्होंने करामत का इनकार ही करना है। कहते हैं जी देखो करामत एक बाबों की ये भी मशहूर होती है, अल्लाह के वलियों की, फूंक मार दें, फूंक मार के पानी में दम करें तो उस पानी को पी लेने से शिफा मिल जाती है। हालांकि साइंस ये कहती है कि जो हवा अंदर जाए और इंसान उसको खारिज करे, फूंक मारे, उसमें जरासीम होते हैं, वो हवा तो बीमार करती है। और ये बाबे कहते हैं हम पानी पे फूंक मारते हैं तो वो पानी बीमार को पिला दो, उसको शिफा मिल जाती है। हालांकि साइंस कहती है वो जो हवा है वो तो बीमारी का बास है। वाह भाई वाह, ओए खुदा के बंदे, इतनी बात तुमने मान ली है कि उसमें बीमार करने की तफसीर आ जाती है, जरासीम आ जाते हैं, तो ये भी मान लो थोड़ा सा कि अगर अल्लाह के किसी कामिल वली, अल्लाह के किसी बरगुज़ीदा बंदे की ज़बान से जब वो कलाम इलाही पढ़ता है तो उसकी मुबारक ज़बान और उसके मुबारक मुंह से अल्लाह के कलाम पढ़ने के बाद जो हवा निकलती है, अगर हवा जो है वो बीमार करने की तसीर रखती है ना, तो अल्लाह के वली से कलाम इलाही पढ़ने के बाद जो हवा निकलती है ना अल्लाह के वली के मुंह से, तो उसमें ये भी तसीर मान लो कि वो भी तंदुरुस्त कर सकती है। हमारी समझ में नहीं आता, गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 12 साल बाद जो कश्ती डूबी थी उसको तरा दिया, सारे के सारे जिंदा हैं, समझ में नहीं आता। मैं इंशाल्लाह जवाब इसका चंद दिन बाद अर्ज करूंगा। ओ भाई, हम ये कहते हैं करामत की तारीफ तो पढ़ ले, करामत कहते ही उसको है जो समझ में ना आए, जो अकल में ना आए, जो समझ में ही आ गई, जो अकल में ही बात आ गई, उसको तो करामत बोलेगी नहीं।